الحمد لله لوليه والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وقال النبي عليه الصلاة والسلام من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ اوروں کا ہے پیام اور میرا پیام اور ہے، عشق کے دردمند کا طرز کلام اور ہے۔ میرے اسلامی دینی بھائیوں اور دینی دوستوں، اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام سے لے کر آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تک کم و بیش 1,24,000 نبیوں اور رسولوں کا سلسلہ چلایا۔ یہ سارے انبیاء، یہ سارے رسول کیوں آئے، اس کا ذکر خود قرآن مجید میں موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کا صاف فرمان ہے والذی بعث فی الأمیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ تمام نبیوں اور رسولوں کو یہ ذمہ داری دی گئی کہ جو کتابیں ان پہ نازل کی گئی، جن کو صحیفے دیے گئے، جن کو اللہ کے فرامین عطا ہوئے، وہ اپنے اپنے علاقے اور اپنی اپنی قوموں میں جا کر کے یہ ساری اصلاح کی باتیں ان تک پہنچائیں گے۔ اور جو قومیں گمراہ ہو چکی ہیں، جو لوگ گمراہ ہو چکے ہیں، ان کو سوئے حرم لے جائیں گے، ان کو یہ بتلائیں گے کہ صحیح راستہ کیا ہے، غلط راستہ کیا ہے، جنت کی راہیں کیا ہیں، جہنم کو لے جانے والے اعمال کیا ہے۔ آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم مکۃ المکرمہ میں آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت ملنے کے بعد 13 سال مکۃ المکرمہ میں اور ہجرت کے بعد مدینۃ المنورہ میں 10 سال، یعنی جملہ جو 23 سال ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان 23 سالہ دور نبوت میں پوری دنیا کے لیے یہ پیغام دیا، پورے انسانیت کو یہ سمجھایا، پورے انسانوں کو یہ پیغام دیا کہ تمہیں اس دنیا کے اندر کس طریقے سے زندگی گزارنی ہے، تمہاری صبح کیسی ہونی چاہیے، تمہاری شام کیسی ہونی چاہیے، تمہیں اللہ سے کس طریقے سے لو لگانا ہے، عبادات کیا ہے، معاملات کیا ہے، معیشت کیا ہے، معاشرت کیا ہے، سیاست کیا ہے، غرض کے دنیاوی زندگی کے لیے جتنے اچھے اچھے اعمال ہو سکتے ہیں، سب کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوتی مشن کے ذریعے ہر گھر جا کر کے، ہر فرد کے پاس جا کر کے آپ نے یہ پیغام پہنچایا ہے۔ قرآن مجید اور احادیث شریفہ اسی پیغام کا ایک بہترین حصہ ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآنی آیات اور اپنے فرامین کے ذریعے امت مسلمہ کو آخرت کے بارے میں بہت کچھ بتلایا ہے۔ میرے اسلامی دین بھائیوں، اس وقت ضرورت ہے اس بات کی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جو دعوتی مشن تھا، صحابہ کرام نے جس دعوتی مشن کو عام کیا، ہم بھی عام کریں۔ ہم جہاں رہیں، جس جگہ رہیں، اپنے اخلاق، اپنے کردار، اپنے طور اور طریقوں کے ذریعے دنیا جہان میں تمام انسانیت کو پیغام اسلام دینے کی کوشش کریں۔ یہ جو دعوت و تبلیغ ہے، اس کی جملہ 3 صورتیں بنتی ہے۔ ایک دعوت تو یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو پیغام دیں، ہم اپنے بارے میں محاسبہ کریں۔ مدنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا۔ انسانوں، مسلمانوں، اپنا محاسبہ کرو، اپنے بارے میں جائزہ لو، اس سے پہلے کہ میدان محشر میں تمہارا جائزہ لیا جائے۔ اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی، تو میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔ تو دعوت کا پہلا اصول اور ضابطہ یہ ہے کہ ہم میں کا ہر فرد اپنے بارے میں، اپنے اعمال، اپنے کردار، اپنے اخلاق کے بارے میں ضرور محاسبہ کرے۔ دوسرا اصول اور ضابطہ یہ ہے کہ ہم یہ دعوت اپنے مسلمان بھائیوں تک لے جائیں۔ ہمارے اطراف میں، ہمارے علاقے میں، ہمارے شہر میں، ہمارے ملک میں جہاں بھی ہمارے مسلمان بھائی رہتے ہیں، جادہ اسلام سے، سنت طریقے سے وہ ہٹ چکے ہیں، اسلامی اسلوب
اسلامی پیغام، اسلامی قوانین سے وہ ہٹ چکے ہیں، ان کو بتلائیں، ان کے سامنے ذکر کریں، ان کو نصیحتوں کے ذریعے سمجھائیں، اس لیے کہ قرآن صاف کہتا ہے کہ تم نصیحت کرو مسلمانوں کو، نصیحت کارگر ہوتی ہے۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ان تک آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین پہنچانے کی کوشش کریں۔ غلطیاں ہر ایک سے ہوتی ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا آدم کی اولادوں سے غلطیاں ہوتی ہے، لیکن ان میں بہترین وہ اولادیں ہیں جو اللہ کے دربار میں پشیمانی کے ساتھ، ندامت کے ساتھ، آنسو کے قطرے بہا بہا کر کے اللہ کو مناتی ہے۔ اس لیے ہم اللہ کو منانے والے بنیں، ایک دوسرے کو سمجھائیں، اسلامی قوانین، اسلامی اصول بتلائیں۔ دعوت کا تیسرا اصول یہ ہے کہ ہم اپنا اخلاق، اپنا کردار برادران وطن تک لے جائیں۔ یہ کہہ لیجئے کہ پوری دنیا میں اسلام کے علاوہ اور مسلمانوں کے علاوہ جتنے مذاہب کے ماننے والے موجود ہیں، جتنی قومیں اور جتنی برادریاں موجود ہیں، ہماری ذمہ داری ہے کہ اسلام کا اخلاق وہاں تک لے جائیں، اسلام کا اصول وہاں تک لے جائیں، اسلام کا اسلوب وہاں تک لے جائیں، دل سے ہم وہاں پہنچنے کی کوشش کریں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق کریمانہ کو وہاں تک پیش کریں۔ یقین جانیے احساسات کے ساتھ جب ہم پہنچیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے رحمت کی بارشیں ہوں گی۔ اس وقت پوری دنیا میں اسلام کے خلاف اور مسلمانوں کے خلاف جو کچھ لکھا اور بولا جا رہا ہے یا جو کچھ کہا جاتا ہے، اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ان میں بہت سارے وہ افراد ہیں کہ وہاں تک ہم اسلامی اخلاق کو نہیں پہنچا پا رہے ہیں، اسلامی مشن کو نہیں پہنچا پا رہے ہیں۔ اللہ کے واسطے دعوت و تبلیغ میں آئیے، انبیائی مشن کو قبول کیجئے، آگے بڑھنے کی کوشش کیجئے، گھبرائیے نہیں، بڑھا اپنی کشتی، نہ گھبرا موج طوفان سے کہ کبھی کم ہمتی سے سفینہ ڈوب جاتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔